لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہر قوم میں، ہر امت میں ایک رسول آیا، اور اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ اس رسول کا پیغام کیا تھا؟ اَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی بھکتی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اہل کتاب کو نمنترن دو، ان کو دعوت دو، ان کو بلاؤ. اور کس انداز سے بلاؤ؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف. تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ جو سب کا کلمہ ایک ہے، اللہ نعبد الا اللہ. وہ کلمہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھیں گے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. جتنے بھی نبی اور جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، سب کا یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. ابراہیم اس دنیا میں آئے تو کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ. نوح اس دنیا میں آئے، کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ. موسیٰ اس دنیا میں آئے، کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ اس دنیا میں آئے، کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو ان کا بھی کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میرے بھائیوں، ہم بھلے اس جملے کو معمولی سمجھیں اور اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ بس سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. نہیں، یہ ہماری زبانوں پر بہت آسان جملہ تو ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس بات کا اندازہ آپ اس کلمے کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا، اس کے بڑے ہونے کا، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، حضرت موسیٰ نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا ہے کہ اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا، میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے میں اس وظیفے کو پڑھ کر تجھے یاد کرتا رہا ہوں، میں اس کلمے کو پڑھ کر تجھے یاد کرتا رہا ہوں. آواز آئی، اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کلمے کو پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ مجھے کوئی دوسرا کلمہ بتا، یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، اس کلمے کو تو سارے بندے ادا کرتے ہیں، یہ کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ تو سبھی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. اے اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جو اس سے ہٹ کرو اور میں اٹھتے بیٹھتے اس کو وظیفے کو پڑھ کر تجھے یاد کرو. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ اسی کلمے کو پڑھو. تو
जानते नहीं हो कि ये कलमा क्या है, ये वजीफा क्या है। फरमाया अगर सारी दुनिया की जमीन और आसमान सबको तराजू के पलड़े पे रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के दूसरे पलड़े पे रख दिया जाए और तराजू उठाई जाए तो जमीन और आसमान का पलड़ा उठ जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा झुक जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह ये सारी जमीन और सारे आसमानों से ज्यादा भारी है। आए मूसा मुझे यही वजीफा पसंद है, मुझे यही कलमा पसंद है। मेरे भाइयों इस कलमे से हमें और आपको अपना रिश्ता मजबूत करना है। आप सोच रहे होंगे मौलाना साहब इस कलमे से तो हमारा रिश्ता पहले ही से मजबूत है, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब ये कि जो तुम अपनी जबान से इकरार कर रहे हो इसके तकाजे को भी पूरा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को अगर माबूद मान रहे हो तो याद रखो सिर्फ जबान से माबूद नहीं, ऐसा न हो कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हो और हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए तुम मदद किसी और से तलब कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम पढ़ रहे हो लेकिन हाजतें किसी और से तलब कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ रहे हो लेकिन सजदा किसी और के सामने कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ रहे हो, अपने गलों में ताबीज़ और घंटे भी लटकाए फिर रहे हो, तवक्कुल किसी और के ऊपर भी कर रहे हो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो लेकिन उसके तकाज़े को भी पूरा करो। सारे नबियों की यही दावत थी, मूसा, ईसा, इब्राहिम, नूह सबकी यही दावत थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है, आज की तारीख में भी दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मजहब एक अल्लाह की इबादत परस्तिश और पूजा से हटकर किसी और चीज की दावत देता हो। मेरी पुरानी तकरीरें अगर आप उठाएंगे यूट्यूब वगैरह पे जाकर खंगालेंगे और देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारे बिरादराने वतन, हमारे हिंदू भाइयों की किताबें भरी पड़ी हैं सिर्फ इसी कलमे से, इस कलमे की दावत से। कहीं ये कहा जा रहा है ब्रह्म सूत्र की शक्ल में एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, और कहीं ये कहा जा रहा है यचित्तियो यो बिम्बिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, कहीं ये कहा जा रहा है। गौर करिए, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है। ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, पूरी कायनात का खालिक, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है। गौर करो कितनी बड़ी तौहीद है, एक ईश्वरवाद है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है। क्लियर कर रहे हैं, ऋग्वेद भूमिका में लिखा है इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं। नेनास्ति किंचन, बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं, सिर्फ एक ही है इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। और आगे यजुर्वेद के मंत्र में कहा गया है, इस मंत्र को पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। यचित्तियो यो बिम्बिम्मा, संस्कृत में याचना के माना होते हैं भीख मांगना, और यचित्ति उसी से इंपरेटिव सेंटेंस है, फेले अम्र, जिसके माना होते हैं मांगो उससे। यो इसमें इशारा दूर के लिए, यचित्ति यो यो, मांगो उससे, वही है। दो मरतबा जो यो आ रहा है उसके माना पर गौर कीजिएगा। यचित्ति यो यो बिम्बिम्मा, मांगो उससे, वही है। बिम्बिम्मा तुम्हारी झोली भरने वाला, वही है तुम्हें सब कुछ देने वाला, यानी उसी से मांगो, वही सब कुछ तुम्हें देने वाला है, तुम्हारी झोली भरने वाला है, तुम्हारे दामन को भरने वाला है। और आगे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया, नस्तस्मा देवीशो रीरिशा, नस्तस्मा देवीशो, कोई भी देवी देवता नहीं है उसके अतिरिक्त, उसके अलावा
ری رشا جو تمہیں کچھ بھی دے سکے، نستسما دے وشو ری رشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، اسی سے مانگو وہی دینے والا، اس کے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ یہی تو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، یہ اسی دعوت سے تو جوڑا تھا سب نے، اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو بھی پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھی مدد طلب کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھی کچھ مانگ رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کہاں پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تم جن کو بھی کچھ سمجھ رہے ہو نا، ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی، ایک تو ہوتی ہے کھجور تو بہت بڑی چیز ہو گئی، پھر ہوتی ہے کھجور کو نکال لو گٹھلی بھی بہت بڑی چیز ہو گئی، گٹھلی کے اوپر بھی ایک ہلکا سا پھرت ہوتا ہے، ایسے کریں گے آپ ناخن ماریں گے تو ہلکا سا چھلکا جھلی نکلے گی۔ اللہ کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، جن سے بھی مانگ رہے ہو، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کہاں پہنچا دیا؟ پھر فرمایا ایک جگہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کو مت پکارو، ما لا ينفعك جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے، ولا يضرك اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم میرے منع کرنے کے باوجود بھی پکارو گے غیر اللہ کو تو تم ظالم کہلائے جاؤ گے، تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اللہ نے ظالم قرار دے دیا کہ تم ظالم کہلائے جاؤ گے۔ ذرا اندازہ لگائیے، نہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا جائز ہے۔ آپ ایک رامائن والمیکی جی کی رامائن ہے، دو رامائن ہے، ایک تو ہے تلسی داس جی کی رامائن جس کا نام ہے رام چرت مانس، اور ایک ہے والمیکی رامائن، سب سے زیادہ پرانی رامائن وہی ہے والمیکی رامائن۔ والمیکی رامائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب راون نے سیتا کا ہرن کیا اور لے کر گیا، اور ہنومان اور لکشمن جب سیتا کو راون کے چنگل سے بچا کر لائے تو رام چندر جی کے سامنے جب پرستت کر دیا کہ لیجیے ہم آپ کی پتنی کو لے آئے، تو رام چندر جی کی پتنی سیتا جی نے اپنے رام کے پرنام کیا، ان کو جھکا اور پیر چھونا چاہا، تو سیتا جی جب رام کے پیر چھونے لگی، اپنے پتی کے پیروں پہ گرنے لگی، تو رام چندر جی نے اپنے پیر نہیں چھونے دیے۔ انڈیا میں بولتا ہوں، ہندوستان کے اندر بول رہا ہوں، آج پیر چھونے کا رواج ہے۔ تلسی داس جی کی رامائن کی بات نہیں کر رہا ہوں، والمیکی رامائن کی بات کر رہا ہوں کہ رام چندر جی نے اپنے پتنی کو سیتا کو اپنے پیر نہیں چھونے دیے، جھکنے نہیں دیا اپنے سامنے، اور دونوں کاندھے پکڑ کر اٹھا دیا اور کھڑا کر کے فرمایا رام رامائ رمہ رام رامائ ستیم استی۔ یہ وہ ورڈ ہے جو رامائن کے اندر والمیکی رامائن میں آج بھی لکھے ہیں، رام رامائ نمہ۔ اے سیتا، اپنے رام کو نمسکار مت کرو، اپنے رام کو پرنام مت کرو، اپنے رام کے سامنے مت جھکو۔ رام رامائ
संस्कृत में जब रामा के आगे आ जाए तो उसका माना होता है कि का, के, को और आगे लिए, का लिए, के लिए, को लिए। तो राम रामाय नमः, राम के राम को या राम के लिए, यानी अपने राम को नहीं बल्कि उस राम को नमस्कार करो, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का भी राम है। राम रामाय नमः, हाय सीता उस राम को प्रणाम करो जो तेरे राम का राम है, यानी उस राम के सामने सर झुकाओ जो तेरे भी राम का राम है। मैं तो तेरा राम हूँ और तेरे राम का राम है ऊपर वाला, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का राम है। इससे पता चलता है कि आज भी ये तालीमात मौजूद है गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में। आज लोग किस किस के सामने अपना सर झुकाते हैं। गौर करो, चंद साहबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मैं हीरा शहर से आ रहा हूँ। हीरा एक शहर है मुल्क शाम का। फरमाया कि मैं हीरा शहर से आ रहा हूँ और मैंने हीरा शहर के अंदर देखा है, हीरा शहर के अंदर मैंने देखा है कि लोग अपने बादशाह के सामने सजदा कर रहे हैं। लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। अगर वो अपने बादशाह को सजदा करते हैं तो क्या हम अपने नबी को सजदा न करें? हमें इजाजत दीजिए कि हम आपको सजदा करें। इस बात को जरा गौर से सुनिए, इजाजत कौन मांग रहा है? सहाबाए किराम। और इजाजत किससे मांग रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और दलील क्या दे रहे हैं कि मैं हीरा शहर से आ रहा हूँ और हीरा शहर के अंदर मैंने देखा कि वहाँ के लोग अपने बादशाह को सजदा करते हैं। अल्लाह के नबी, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप तो नबी अल्लाह हैं, तो क्या मैं आपको सजदा न करूं? अगर बादशाह को सजदा किया जा सकता है तो अल्लाह के प्यारे रसूल को सजदा क्यों नहीं किया जा सकता है? तो अल्लाह के नबी ने इसका जो जवाब दिया उस जवाब को सुनिए। आपने फरमाया लौ मररता बिक़ब्री, लौ मररता बिक़ब्री अन तस्जुद लहू। मेरे सहाबियों, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? सवाल जिंदगी में हो रहा है और जवाब अल्लाह के रसूल इंतकाल के बाद का दे रहे हैं। क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसे सजदा करोगे? अच्छा, इस सवाल का इस जवाब से क्या ताल्लुक है? वो ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल मुल्क शाम के हीरा के बादशाह के सामने सजदा हो रहा है, तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? मुझे इजाजत दीजिए मैं आपको सजदा करूं। और अल्लाह के नबी जवाब ये दे रहे हैं, क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे, यानी अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मेरी कब्र बन जाए तो क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे उसे? मतलब बिल्कुल साफ है। मैं अपनी जिंदगी में तो तुम्हें रोक लूंगा, अपनी जिंदगी में तो तुम्हें मना कर दूंगा, अपनी जिंदगी में तो मैं तुम्हें सजदा नहीं करने दूंगा अपने लिए, लेकिन इंतकाल के बाद कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरी कब्र पे आके सजदा करने लगो, मेरी कब्र पे आके माथा टेकने लगो, मेरी कब्र पे आके सर झुकाने लगो। इसलिए अल्लाह के नबी को अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं हुई, अपने इंतकाल के बाद अपनी कब्र की फिक्र हुई। जिंदगी में तो मैं रोक ही लूंगा। कोई आदमी अभी जगजीत साहब के सामने झुक जा, मैं क्या कर रहा है, मेरे पैर छूता है, अरे मैं भी तेरी तरह इंसान हूँ। जिंदगी में तो मैं मना कर दूंगा, लेकिन अगर मेरी इंतकाल के बाद ये लोग मेरी कब्र पे आके सजदा करने लगे तो क्या होगा? तो आपने इंतकाल के बाद की खबर दी, फरमाया लौ मररता बिक़ब्री अन तस्जुद लहू, अगर मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? उन्होंने कहा क़ालू ला, नहीं। आपने फरमाया फला तफ़अलू, ऐसा करना भी नहीं, ऐसा करना भी नहीं। मेरे भाइयों, जब इंतकाल के बाद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदा नहीं किया जा सकता और नबी अकरम अपनी जिंदगी में अपनी कब्र को सजदा करने से मना कर रहे हो, तो फिर नबी से बढ़कर कौन है? और नबी से ऊंची शख्सियत किसकी है? नबी से बढ़कर किसकी जात है जिसको सजदा किया जा सकता?
اس بات پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سب کو، ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر آئیے آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں گا۔ سیرت پڑھیے سارے نبیوں کی، سارے نبیوں کی سیرت پڑھیے۔ اللہ نے قرآن میں تقریباً 25 رسولوں کا تذکرہ کیا ہے، 25 نبیوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ آپ 25 نبیوں کی سیرت پڑھ جائیے۔ اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں کا نام لیا ہے، اللہ نے قرآن میں جتنے رسولوں کا، نبیوں کا نام لیا ہے، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانیوں کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ان کو پریشانیاں بھی آئی، اور ان پریشانیوں کا ذکر اللہ نے کیا دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آئے دنیا والوں دیکھو، جن نبیوں اور رسولوں کو تم سجدہ کرتے ہو اور جن کو تم نے خدا کا درجہ دے رکھا ہے، ان نبیوں پر بھی دنیا میں پریشانیاں آئیں، ان نبیوں پر بھی دنیا میں مصیبتیں آئیں، ان نبیوں پر بھی دنیا کے اندر بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، لیکن ان نبیوں نے، ان رسولوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر اللہ سے کیا ہے اور اپنی مصیبتوں کا حل اللہ کے پاس تلاش کیا ہے۔ یعنی یہ پیغمبر، یہ رسول اپنی پریشانیاں خود دور نہیں کر سکے تو تمہاری پریشانیاں کیا دور کریں؟ ایک طرف سے دیکھتے ہوئے چلیے، ایک طرف سے دیکھتے ہوئے چلیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب ان کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا، پھر انہی کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، پھر حوا کو بھی جنت میں داخل کر دیا، ان دونوں کو حکم بھی دے دیا، کلوا واشربوا، آئے آدم و حوا تم جنت میں کھاؤ اور پیو، جتنا کھاؤ جو چاہو، پوری جنت تمہارے لیے فری ہے، کھاؤ پیو آرام کرو، لیکن میرا ایک حکم ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان بہکایا، ہم شارٹ کر رہے ہیں، پورا واقعہ نہیں بتائیں گے، صرف مقصد کی چیزیں بتائیں گے۔ شیطان نے آدم و حوا دونوں کو بہکایا اور اس درخت کے قریب لے گیا۔ جب شیطان اس درخت کے قریب لے گیا اور دونوں نے اس پھل کو کھا لیا تو جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے آدم و حوا، تم نے میری حکم عدولی کی، میری نافرمانی کی، میرے حکم کو توڑ دیا، لہذا تم دونوں کا جنتی لباس اتر گیا۔ آدم اور حوا نے جنت کے درختوں کے پتے توڑے اور ان بڑے بڑے درختوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ فطرت ہے انسان کی، یاد رکھیے گا، آج کے اس بے شرمی اور بے حیائی کے دور میں جہاں نہ مردوں کو شرم آئے نہ عورتوں پہ شرم رہ گئی ہو، ان کے لیے غور کرنے کی چیز ہے کہ آدم و حوا کے جسم سے جب جنت کا لباس اترا، جبکہ حوا ان کی بیوی تھی، کس بات کی شرم تھی؟ کوئی شرم نہیں، لیکن اس کے باوجود آدم و حوا نے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا۔ شرم و حیا انسان کی فطرت میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ آدم و حوا کا جسم جب جسم ننگا ہوا اور جنتی لباس اترا تو حضرت آدم و حوا نے درخت کے پتوں سے، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا۔ یہ شرم و حیا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ آج کے اس بے حیائی کے دور میں مرد بھی دیکھیں، عورتیں بھی غور کریں، آج ان کے ڈریس، ان کے لباس، ان کے کپڑے آج کس حد تک بڑھنا ہو چکے ہیں، وہ کس حد تک ان کے کپڑے اتر چکے ہیں ان کے جسم سے اور شارٹ ہو گئے ہیں ان کے جسم سے۔ غور کریں میرے بھائیوں، پھر آدم و حوا دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا، دنیا کے اندر داخل کیا گیا، بھیج دیا گیا۔ آدم اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے بھیج دیا، پریشانی آئی،
جب دنیا میں بھیجے گئے تو آدم علیہ السلام نے اپنی اس پریشانی کا حل اللہ رب العالمین کے پاس تلاش کیا اور اپنی اس خطا اور اپنی اس غلطی کی معافی یوں مانگی اپنے رب سے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں نے آدم حوا دونوں ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تو نے جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا ہے، شیطان کے بہکاوے میں ہم آ گئے ہیں اور ہم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیے نبیوں پر پریشانی آئی، نبی کس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ اللہ کا۔ آئیے نوح علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیے۔ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ زمین سے پانی آیا، آسمان سے بھی پانی آیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بددعا دے چکے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ میری قوم اب ایمان نہیں لائے گی، اے اللہ میری قوم میں کسی کافر و فاسق و فاجر کے گھر کو بھی باقی مت چھوڑنا، اے اللہ سب کو تو تباہ و برباد کر دے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین، اے اللہ سارے کافروں کو چھوڑنا مت، اے اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دے، اگر ایک کو بھی تو نے باقی چھوڑ دیا تو فاسق اور فاجر اولاد ہی پیدا ہوگی۔